درود ابراہیمی ہے، اور اس کے بعد ایسے درود پاک جن کا حدیث میں بہت تذکرہ ہے. یہ جو ہم درود پاک آپ کو بتاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ وہ درود ہے جو کہ حدیث مبارکہ سے کامل اکمل ثابت ہے. یہ وہ درود ہے جو حدیث مبارکہ سے کامل اکمل ثابت ہے. اور اس درود پاک کو جتنا دھیان سے پڑھیں گے اور جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. یہ درود مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. یہ عظیم درود پاک ہے، عظیم درود پاک. بڑے بڑے محدثین کی زندگی کے مشاہدات اگر جمع کیے جائیں کہ میرے جی میں ہے کبھی اس درود پاک کی تاثیرات جہاں جہاں حدیث میں، تفسیر میں اور اکابر کی زندگی میں، محدثین کی زندگی میں جہاں جمع ہے میں جمع کروں اور اس پہ ایک کتاب ہو. یہ وہ درود ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے ڈاکو ولی بن گئے، شرابی فقیہ بن گئے، اور جنہوں نے زندگی بدلنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا تھا ان کی زندگی میں ایمان آئے، اعمال، تقوی، طہارت، تعلق اور راتوں کو اللہ سے منانا اور دن کو اللہ کے سامنے زاری. یہ زندگی ان لوگوں میں آئی جنہوں نے اس درود کا اہتمام کیا. عجیب درود ہے یہ. درود سارے نور ہیں. میرے آقا کی شان جس وقت بھی ہو جہاں بھی ہو وہ نور العلا نور ہے. میرے مدینے والے کی شان نور ہے، نور العلا نور ہے. ساری شانیں نور ہیں، لیکن جو یقین سے کہہ رہا ہوں جو کمالات اس درود پاک میں ہیں وہ سارے کمالات سب درود میں ہیں. لیکن اس درود کے مشاہدات اور تجربات یہی ہیں کہ اس درود سے اللہ کی ذات عالی کا نور ملتا ہے، دل کی توجہ ملتی ہے، عبادات میں استحضار، خشوع خضوع ملتا ہے اس درود پاک کی وجہ سے. اور یہ درود پاک پڑھنے والا موت کے وقت بہت خوبصورت چہرہ پاتا ہے، اور یہ درود پاک پڑھنے والا موت کے وقت کلمہ پاتا ہے، اور یہ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ پاتا ہے. اللہ اسے ضرور بالضرور اس درود پاک کو جتنی کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور بالضرور مدینے والے کا دیدار خواب میں یا حالت بیداری میں کرا دیں گے. اور اس درود پاک کے پڑھنے والے کی تاثیر میں یہ شامل ہے کہ قیامت کے دن وہ بہت زیادہ شفاعت کا مستحق ہوگا، بہت زیادہ شفاعت کا مستحق ہوگا. یہ درود پاک پڑھنے والا بہت زیادہ شفاعت کا مستحق ہوگا. اپنی زندگی کو درود پاک کے ساتھ جوڑیں. بعض اوقات انسان تقوی، طہارت، تعلق، بڑی بڑی عبادات میں آگے نکل جاتا ہے، معاملات کا کھرا بن جاتا ہے، اور ہونا چاہیے. عہد کا سچا بن جاتا ہے، یہ مومن کی خوبی ہے، ہونا چاہیے. لیکن درود پاک میں غفلت کرتا ہے. پھر عبادت تو ہوتی ہے، نور نہیں ہوتا. اس کی مثال بتاؤں؟ اس نے کہا یہ بہت بڑی ڈش پکی ہے. ڈش ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ایک سفر میں شیخ محمد یوسف صاحب تھے، یہ لاہوری دروازہ قصور کے، فوت ہو گئے چند سال پہلے. بڑی عمر، طویل عمر میں نیک آدمی تھے. وہ دہی کھانے کے شوقین تھے، دہی کھانے کے. تو کیا کرتے تھے؟ اس سے چمچ لیتے تھے. وہ کہتے تھے دہی میٹھا ہے؟ کہہ رہے ہاں بالکل لاجواب. چمچ لے کے نا کونے میں سے ایسے چمچ چھوٹی سی بھر کے منہ میں ڈالتے تھے، ذائقہ چکھتے تھے. اگر ذائقہ ٹھیک ہوتا تھا تو لیتے تھے، ورنہ نہیں لیتے تھے. بس ایک ہی چمچ، دوسری چمچ اس میں نہیں ڈالتے تھے جھوٹی، ایک ہی چھوٹی سی لے کے نا منہ میں ڈال دیتے تھے. دہی ہے وہ ذائقہ نہیں ہے، دہی ہے اس میں ذائقہ نہیں، عمل ہے اس میں نور نہیں ہے، عمل ہے اس میں نور نہیں ہے. یہ آج کل کے بڑے تاجروں نے ہماری جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے
عجیب و غریب طریقے ہیں. وہی سوٹ جو پہلے کاٹ کے شاپر میں ڈال کے دیتے تھے یا پکڑ کے گٹھڑی باندھ لیتے تھے، اب کسی ڈبے میں اس میں رکھا، ڈبے کے اوپر ایک پنی ہوتی ہے، کاغذ ہوتا ہے، اس کو ہٹاؤ، پھر ڈبے سے سوٹ نکالو. ایک انتہا ہے فضول خرچی کی. اس میں سے نکالو، پھر اس ڈبے کو بھی ایک خاص لفافہ ہوتا ہے کاغذ کا بنا ہوا، ٹھیک، اور جس کے اوپر ڈوری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس ڈوری میں سے نکالو. یہ ہے برکت. سوٹ کو ایسے دے دو، وہی پہننا ہے، وہ ڈبہ ضائع ہوتا ہے، وہ گتا ضائع ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، پر اس کو اٹھانے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے بندہ، اس کو دیکھنے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے، اور بڑی شان سے اس ڈبے کو کھولتا ہے. بالکل ایسے ہی ساری عبادات موجود ہوں اور عبادات میں برکت نہ ہو اور تاثیر نہ ہو. عبادات تو ہوں گی لیکن ان میں مزہ نہیں ہوگا، تاثیر نہیں ہوگی. درود پاک ساری عبادات کی برکت، تاثیر اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے فرمایا جن عبادات سے پہلے یا بعد میں درود پاک نہ پڑھا جائے، یقین نہیں کہ وہ قبول ہو یا نہ ہو. چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے، ورنہ قبول نہ کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور جس عبادت سے پہلے یا بعد میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ کے عرش پہ وہ درود پاک عبادت کو لپیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. جس عبادت سے اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس سوٹ کو ڈبے نے لپیٹ کے آپ کے لیے ایک اعزاز کی چیز بنا دی. اسی طرح درود پاک اس عبادت کو لپیٹ کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیتے ہیں کہ مولا یہ ایک بندے کی عبادت ہے جو تو قبول فرما لے. اور درود پاک کے ساتھ جو عبادت جاتی ہے میرا رب اس پہ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے. ایک اور بات سنیے، ساری عمر عبادت کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے، تسبیح کرتے کرتے اور بڑی محنتیں اور مشقتیں کرتے کرتے، قیامت میں ایک بندہ جب جائے گا اس کا نام اعمال سارا صاف ہوگا سوائے چند نیکیوں کے. حیران ہوگا کہ مولا میں نے تو ساری عمر اتنی عبادتیں، اتنی تسبیحیں، اتنی تلاوتیں، اتنے قربانیاں اور اتنے مجاہدے کیے، اور میری عبادت کہاں گئی؟ میری تسبیح کہاں گئی؟ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے پوچھو اس کی عبادت، یا اللہ اس نے اپنی عبادت کے اول آخر میں درود پاک نہیں پڑھا تھا، وہ آسمان زمین سے اوپر آئی تھی پر آسمان کے اوپر تک نہیں پہنچی تھی. اس کے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہی، لٹکی رہی اور قبولیت کے لیے آواز دیتی رہی، اور درود پاک کا ساتھ نہیں تھا. درود پاک کا ساتھ نہیں تھا، وہ قبول مقبول محبوب نہیں ہوئی. درود پاک کا ساتھ نہیں تھا، درود پاک کا ساتھ نہیں تھا. اور میں تو نے جتنی بھی عبادتیں کی وہ زمین تک رہ گئی، اوپر پہنچی ہی نہیں. اس لیے تیرا نام اعمال بالکل صاف ہے. پوری زندگی میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. پوری حیاتی میں ایک دفعہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے. جس طرح نماز فرض ہے، کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہے وہ نماز فرض ہے. پوری زندگی میں ایک دفعہ ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ کتنی بار پڑھ چکے ہوں گے، خوش قسمت انسان ہیں آپ.